Assalamu alaikum and good evening. You're watching News Night with Neelam Nawab. नाज़रीन, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में सुस्त रवि और मतलूबा नताइज ना मिलने से पैदा होने वाली इस सूरत हाल ने एक बार फिर मिलिट्री और सिविल हुकूमत के ताल्लुकात पर सवालिया निशान उठा दिया है। फौज की जानिब से गुड गवर्नेंस का मशवरा सियासी क़यादत को एक आंख न भाया और उसे आइन की रूह के मुनाफी करार देकर नेशनल एक्शन प्लान के उन 20 नकात की नफी कर दी गई जो खुद सियासतदानों ने ही बनाए और अमल दरामद के लिए मसवदे पर दस्तखत भी खुद ही किए गए। ये बहस अब एक ऐसे वक्त में सामने आती है जब हमारा हमसाया मुल्क भारत पाकिस्तान को अनस्टेबल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा और दुनिया भर में पाकिस्तान का चेहरा डीफेम करने में मसरूफ नजर आता है। कौमी मामलात में सियासतदान अब किस कदर संजीदा हैं, इसका अंदाजा क्या इस बात से लगाया जाए कि 2 रोज कबल आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कौमी असेंबली से मंजूर होता है। तहरीक इंसाफ ने इस बिल की मुखालफत की जबकि पीपल्स पार्टी ने शदीद तहफुजात का इजहार कर दिया। अब इस सूरत हाल में कई अहम सवालात उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठाया गया है कि सियासतदान फौज से इतने खौफजदा क्यों नजर आते हैं और ऐसे मामलात पर फौज पर तनकीद क्यों की जा रही है जिस पर अमल दरामद के वो खुद जिम्मेदार हैं। ये सवाल भी उठाया गया है कि क्या मुल्क किसी मार्शल लॉ की तरफ रवां दवां है जिससे खौफजदा ये सियासतदान फौज के मशवरे को मुदाखलत ख्याल कर रहे हैं। ये बात भी अहमियत की हामिल नजर आती है कि क्या हालिया आर्ग्यूमेंट का महवर करप्शन के खिलाफ रेंजर्स के इकदामात और कराची ऑपरेशन है जिसका इशारा वफाकी वजीर अब्दुल कादिर बलोच भी दे चुके हैं। हमने देखा कि आज सेनेट के सेशन में इसहाक डार साहब ने खड़े होकर बड़े जज्बाती अंदाज में जो जुमले दोहराए, उनके मुताबिक हमारी वजह से 3 खरब का खर्चा हो रहा है, अगर हम ना आते तो 6 खरब का खर्चा होना था। और फिर उन्होंने चलते चलते ज़र्ब अज़्ब ऑपरेशन पर भी खर्चा हो रहा है, उसको भी क्यों मेंशन करना जरूरी समझा, हम इस पर भी बात करेंगे। मुझे जो ऑनरेबल पैनल आज ज्वाइन कर रहा है, मेरे साथ लाहौर स्टूडियो से तशरीफ फरमा है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर तशरीफ रखते हैं जनाब नईमुल हक साहब, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मेरे राइट हैंड साइड पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राहत लतीफ साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं और हमें कुछ देर में हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव भी ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। आप लोग पिछले 2-3 दिन से देख रहे होंगे कि जो हमें ISPR की प्रेस रिलीज सामने आती है और उसके जवाब में हुकूमती स्टेटमेंट सामने आती है, एक तरह से कहा जा रहा है कि शिकवा जवाब शिकवा सामने आता है। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल, अगर आप इजाजत दें नईमुल हक साहब, तो हम राहत लतीफ साहब आपसे मालूम करना चाहेंगे कि आखिर फौज को ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि उन्होंने प्रेस रिलीज में इस गवर्नेंस पर बात की, जबकि सिर्फ एक दिन पहले एक पर्सनल मीटिंग होती है वजीर आजम की और आर्मी चीफ की। क्या बेहतर ना होता कि उस मीटिंग में, उस पर्सनल मीटिंग में इस चीज को उठा दिया जाता, इस नुक्ते को सामने रख दिया जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फौज को टास्क दिया गया वो दिया गया कि मुल्क में अमन लाया जाए और खासकर कराची में, एंड ऑल्सो इन द नॉर्दर्न एरियाज, जो नॉर्दर्न एरिया फाटा के इलाके में। इस टास्क के बीच में पिछले कई सालों से ये टास्क शुरू है। अब अमन कुछ काफ़ी आ चुका है, लेकिन याद रखिए कि जब भी एक इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें कि इंटरनल थ्रेट्स हों, ये कोई इंटरनल यहाँ पर ख़तरात हों, तो फिर हमेशा सोर्स का पता आप करते हैं कि कहाँ से इनको सपोर्ट किया जा रहा है। उस सपोर्ट का पता करने के लिए बड़ा लाजमी है कि जो आदमी सपोर्ट का पता करता है, फिर आपको मालूम होता है कि कहाँ से वेपन्स आ रहे हैं। आपको मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जनरल बाबर के वक्तों का, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो कराची में जो ऑपरेशन हुआ, उन्होंने तमाम सूबों से के साथ रब्ता कायम करके तो ये कहा कि यहाँ पे जो मूवमेंट है इन चीज़ों की, जिसमें वेपन इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, वो यहाँ पे बंद किया जाए, यहाँ पे आ ना सकें कराची के बीच में। तो यानी मजबूर किया गया हुकूमत की जानिब से, जब तमाम हरबे फौज के जाया हो गए, तो आपके ख्याल में ये उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने इसको प्रेस रिलीज में सामने मेंशन किया? आपको ये बात नहीं है। देखिए बात ये है कि जब एक टास्क दिया गया तो उस टास्क के बीच में तमाम काम हुआ। तो अभी देखिए लोगों ने बात ये भी की है कि अगर हमने इसके ऊपर एक्शन प्लान पे काम ना किया तो फिर जो हो सकता है इसका जो इफेक्ट है वो वापस आ जाए, जो इसमें यहाँ पे फिर ये काम यहाँ पे शुरू हो जाए। उस काम को ख़त्म करने के लिए आपको रूट्स पे जाना पड़ेगा और वो लोग जो वो एजेंसीज या वो लोग जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली और जो सपोर्ट कर रहे हैं फिजिकली,
پوائنٹ کا لوں گا, آئیڈینٹیفائی کرنا بہت لازمی ہے. اور وہ کون آئیڈینٹیفائی کرے گا؟ آئیڈینٹیفائی تو انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں, آئیڈینٹیفائی کر کے تو پھر وہ حکومت کو بھیجتی ہیں, اور حکومت اس کے اوپر پھر ایکشن لیتی ہے کہ ابھی اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کو ڈیلے کریں گے آپ تو آپ کا سارا سسٹم جو ہے وہاں پہ ڈیلے ہو جائے گا. ٹھیک, تو پھر نعیم الحق صاحب, آپ کے مطابق جو ہم پچھلے 3 دنوں سے دیکھ رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ فوج کو کیوں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ انہیں گورننس کی کمی کو پریس ریلیز میں مینشن کرنا پڑا؟ دوسرا, اگر فوج کی جانب سے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ اپنی گورننس کی صلاحیت کو بہتر کریں, تو کیوں سیاستدانوں کو لگ رہا ہے کہ یہ آئین کی روح سے جو ہے گردانی کی جا رہی ہے یا پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے چند مہینوں میں چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف صاحب کی اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. 62 in total meetings. ان ملاقاتوں میں یقینی طور پر جنرل صاحب نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا ہوگا, مجھے یقین ہے, کہ وہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کی تکمیل کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. اور غالباً یہ سٹیج آ گیا ہے, یہ میری اسیسمنٹ ہے, کہ اب غالباً انہوں نے محسوس کیا کہ میری باوجود اس کے کہ میں کئی دفعہ حکومت سے کہہ چکا ہوں کہ مزید گورننس کے حوالے سے مزید سہولتیں ہونی چاہیے نیشنل ایکشن پلان کو مکمل کرنے کے لیے, انہوں نے ضرور یہ محسوس کیا ہوگا کہ وہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی حکومت کی جانب سے. اور اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ وہ کور کمانڈرز کے کمیونکے میں اس شکایت کا اظہار کریں ان الفاظ میں جن الفاظ میں یہ کیا گیا. اس سے ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ حکومت اتنی غالباً طاقتور نہیں ہے, اور خاص طور پہ جہاں تک سندھ کے صوبے کا سوال ہے, جہاں سب سے بڑا آپریشن ہو رہا ہے, وہاں پر مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے, اور وہاں پر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, جس کے مفادات جو ہیں وہ غالباً مکمل طور پر نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ نہیں ہیں. وہاں پر ایم کیو ایم بھی ہے جس نے تو پھر نعیم الحق صاحب, ہم عبد القادر بلوچ صاحب کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے مطابق جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے وہ کراچی کے معاملات سے ریلیٹڈ ہے, کراچی میں جو 240 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ سامنے آیا تھا. تو پھر کیا یہ حکومتی اور آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیزز ہیں اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ سندھ حکومت کی جانب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیا فیڈرل یا جو دوسری پنجاب حکومتیں ہیں, دوسری پروونشل گورنمنٹس ہیں, کے پی کے وغیرہ, وہ اس سے بری ذمہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ اب دیکھیے, یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا کئی سال سے ایک سمجھوتا چلا آ رہا ہے, جس کے تحت وہ ایک دوسرے کے جو الزامات ہیں اس کی تفشیش کرنے سے گریز کر رہے ہیں. اس وقت فار ایگزامپل نیشنل اسمبلی میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, جس کے سربراہ پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں جناب خورشید شاہ صاحب, اس کمیٹی نے پچھلی حکومت جو ان کی اپنی حکومت تھی, وہ بے شمار سکینڈل, پاکستان کی تاریخ کی غالباً سب سے زیادہ کرپٹ حکومت, ایک بھی انکوائری نہیں کی اس نے. تو مسلم لیگ ان کی غلطیوں کو تاہیوں اور کو چھپاتی ہے, یہ ان کو چھپاتے ہیں. یہ مکمکہ والی سیاست ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں حالات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ فوج جو ہے وہ اپنے کمیونکے میں اس کمزوری کی طرف اشارہ کیا جس کی طرف انہوں نے کیا. لیکن کیا آپ نے ابھی مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جس مکمکہ کا ذکر کیا, کیا آپ کو نہیں محسوس ہوتا نعیم الحق صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ایز این اپوزیشن اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں اپ ٹو دا مارک نظر نہیں آ پائی ہے؟ آپ لوگوں کی جانب سے اگر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر عوامی ایشوز پر بات کی جائے تو وہ زیادہ افیکٹو اپوزیشن ثابت ہوگی. نہیں, میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے جتنی نشاندہی ان غلطیوں, ان کوتاہیوں کی, ان مجرمانہ غفلتوں کی ہے, پاکستان کی تاریخ میں کسی اور سیاستدان نے نہیں کی ہوگی. اور جب وہ بولتے ہیں قومی اسمبلی میں تو 200-300 لوگ ہی سنتے ہیں نا ان کی آواز, مگر جب وہ پریس کانفرنس میں یا کسی ٹیلی ویژن انٹرویو کرتے ہیں تو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں تک ان کی آواز جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے وہ آواز زیادہ مؤثر ہوتی ہے. پارلیمنٹ کے 200 لوگوں کے مقابلے میں آپ کے مطابق پارلیمنٹ از آف نو گڈ؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, پارلیمنٹ کا بڑا اہم رول ہے, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کی جو میجورٹی ہے اور پاکستان پیپل پارٹی جو ایک فرینڈلی اپوزیشن ہے, ان کے مفادات جو ہیں اور عوام کے مفادات, اس میں واضح تضاد اور فرق موجود ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ دونوں جماعتیں قومی اسمبلی کو
عوام کے صحیح معنوں میں عوام کے مفاد کے لیے استعمال کریں گی. ان کا بنیادی مقصد اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. ٹھیک، یہ بتائیے گا ہمیں لطیف صاحب کہ یہاں پر اب جو ایک ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، فوج کی جانب سے گڈ گورننس کے ایشو کو اٹھایا گیا ہے، اور انہوں نے جو اپنی پریس ریلیز میں 2-3 پوائنٹرز اٹھائے، اس میں فاٹا ریفارمز از ون آف دم، اور جو کہ جس کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی، 1 سال ہو چکا ہے، اس میں ابھی تک کسی قسم کا کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہے. سیکنڈ تھنگ، انہوں نے JITs کی کنکلوزیو ہونے کی بات کی ہے، وہ بھی مکمل نہیں ہو پائی ہیں. تو ان باتوں کو حکومت کی جانب سے اس تناظر میں کیوں دیکھا جاتا ہے کہ ادارے آئینی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، جبکہ یہ صرف ایک ان کو ریمائنڈر دیا گیا ہے کہ ان نکات پر جو کہ نیشنل ایکشن پلان میں شامل ہے، فاٹا ریفارم جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کا ہی ایک نقطہ ہے. انہوں نے جب اس نقطے کو اٹھایا ہے تو حکومت نے اتنا شدید رد عمل کیوں، اس کا اظہار کیوں آیا ان کی جانب سے؟ دیکھیں جی، یہ جو وہاں پہ ایجنسی جن کو کہ کلیئر کیا گیا ہے فاٹا کے علاقہ میں، اب وہاں پہ ڈسپلیسڈ لوگ ہوئے ہیں، ان لوگوں نے واپس جانا ہے. وہ لوگ تو تبھی واپس جائیں گے نا جب وہاں پر کوئی حکومت ہوگی. ان کو ریلیف کس نے کرنا ہے؟ جو ہماری فوج وہاں پر انگیجڈ ہے، 1,80,000 لوگ وہاں پر جو انگیجڈ ہے، ڈپلائڈ ہیں، ان کو کون ریلیف کرے گا؟ ریلیف کرے گی حکومت وہاں کی جائے. اس حکومت نے وہاں پہ لوگوں کو بھیجنا ہے. ابھی نہ پولیٹیکل ایجنٹ ہے وہاں پر، نہ اور کوئی لیویز ہے وہاں پر، نہ کوئی طور طریقہ ہے وہاں پر کام کرنے کے لیے، نہ وہاں پہ انفراسٹرکچر کو امپروو کیا ہے. وہی انفراسٹرکچر ہے جو کہ فوج نے وہاں پہ امپروو کیا ہے، یا کوئی تھرو سم ایڈ جو کہ باہر سے آئی ہے ان لوگوں نے کچھ سڑکیں بنا دی ہیں. لیکن یہ ایک گورنمنٹ کا ایک ذمہ داری ہے کہ اگر اس علاقے کو کرنا ہے تو اس علاقے کے اوپر تمام جو چیزیں چاہیے اس علاقے کے لیے تاکہ لوگ واپس جا سکیں. اب لوگوں کو یہ سوچیں کہ ہماری سیکورٹی وہاں پہ نہیں ہے تو وہاں پہ کرنے کیا جائیں گے؟ وہاں ہمارا گھر نہیں ہے، وہاں کیا کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے ہم؟ مطلب کوئی پلان ہونی چاہیے نا اس چیز کی. یہی چیز ہمارا حالت ہے جب ہمارے یہ ڈیزاسٹرز آتے ہیں ہمارے، کیا ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کام نہیں ہوا جبکہ کمیٹی بھی اسٹیبلش کر دی ابھی گئی تو آپ نے ہے؟ جواب دے دیا، وہی پور گورننس ہے نا. یہ اور ہے کیا؟ جب آپ اپنا کام نہ کریں، جب ایک ٹھیک آدمی کو ٹھیک جگہ پہ نہ لگائیں تو اس کا یہی اثر ہوگا جو ہم جس کو فیس کر رہے ہیں. تو یعنی آپ کے مطابق حکومت کہتی ہے ہم کام بھی نہ کریں اور ہمیں کوئی کسی قسم کا مشورہ بھی نہ دے کام کرنے کے لیے؟ بالکل، I personally feel that is exactly what the thing. دوسری بات ہے، میں ایک چیز آپ کے سامنے اور کرنا چاہتا ہوں. جو ہمارے ملک کے اندر تو اپوزیشن ہے ہی نہیں، سوائے اس اپوزیشن کے جو کہ ابھی PTI نے دکھائی ہے. باقی تو تمام جماعتیں اکٹھی ہو چکی ہوئی ہیں اسی وقت سے، پچھلی حکومت سے ڈیلے ہو چکی. نہ ایک نے کیوں نہ ایکشن لیا؟ یہی ہر دفعہ کہا جی کہ ہم اس لیے نہیں چاہتے، ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں آ جائے. کوئی تھرڈ پارٹی کہاں سے لیکن آئے؟ کیا آپ کو تحریک انصاف کا جو طرز اپوزیشن ہے، پالیٹکس آف اگریشن، ڈو یو اگری ود دیٹ؟ جو کہ ابھی نعیم الحق صاحب نے بھی کہا کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پروبیبلی میکسیمم 300 لوگ سن لیں گے، بٹ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ روڈز پر یا جو اگریسو پالیٹکس ہوتی ہے اس کے ذریعے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ود ان انکلوڈ کیے جاتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ دس از دا رائٹ وے آف ڈوئنگ پالیٹکس ایز این اپوزیشن؟ یہ کوئی اگریشن نہیں ہے ان کی طرف سے، ایک وے آف ایکسپریشن ہے ان کا. دس از ہاؤ دے ایکسپریس. وہ بات یہ جوش کیوں نہیں آنا چاہیے جب آدمی روسٹم پہ کھڑا ہوتا ہے اور پولیٹیکل باتیں کر رہا ہے اور حکومت وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، تو کیا وہ اس طرح بات کر رہے ہیں؟ بھیا سناؤ پھر آپ کی حالت کیا ہے، کیسی بات ہے، کیا کر رہے ہیں؟ آدمی اپنی جوش کے ساتھ بات کر رہا ہے، جوش اس کو آتا ہے. اس میں تو میرا خیال ہے کوئی there should be no two ways about it. جو کام وہ کر رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، طریقے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. اور ہر ایک حکومت جو ہماری جو آتی ہے، پالیٹکس جو آتے ہیں ہماری یہ پولیٹیکل پارٹیز، جب جاتے ہیں مجمع کو بات کرنے کے لیے وہ بھی اسی طریقے سے بات کرتے ہیں، بڑے ہاتھ اٹھا کر. لیکن نواز شریف صاحب کی جانب سے تو کہا گیا، نعیم الحق صاحب، کے دھرنا سیاست کی وجہ سے حکومت کو کام نہیں کرنے دیا گیا. ان کے مطابق ان کا جو ایک ویل آف پروگریس ہے وہ کہیں زیادہ تیزی سے آگے بڑھ چکا ہوتا اگر دھرنوں نے ان کے کام میں مداخلت نہ کی ہوتی یا خلل نہ ڈالا ہوتا. دیکھیں، جو حقائق ہیں اور خاص طور پر اقتصادی حقائق وہ اس کے بالکل برعکس ہیں، اور 2-3 ماہرین نے اس پر مضامین بھی لکھے ہیں اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ دھرنے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، یا دھرنے کی وجہ سے جو حکومت جو کہتی ہے کہ ہم ان اقتصادی اہداف کو کی تکمیل میں ناکام ہو گئے وہ بھی نہیں ہوا. ہم نہیں سمجھتے کہ 120 دن کا دھرنا جو اسلام آباد کے ایک بالکل ہی ایک الگ حصے میں، اور اسلام آباد کی عام زندگی تو چل رہی تھی، مگر حکومت کی جانب سے جو کوتاہی
اگر یہ 13 اگست کو ہمارا دھرنا 14 اگست کو شروع ہوا، 13 اگست کو یہ اگر انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے، اگر یہ اسی وقت اس کو فالو کرتے اور سپریم کورٹ پہ دباؤ ڈال کے کمیشن بنا دیتے تو شاید دھرنا 4-5 دن میں ختم ہو جاتا، مگر انہوں نے وہ کمیشن نہیں بننے دیا، 4-5 مہینے تک نہیں بننے دیا، خط لکھنے کے باوجود اس کو فالو اپ ہی نہیں کیا، اور وہ بھی لکھوایا تھا انہوں نے منسٹری آف لاء کے کسی سیکرٹری وغیرہ سے ٹو دا چیف جسٹس آف پاکستان کہ یہ شکایات ہیں دھاندلی کے حوالے سے، اس پہ ایک کمیشن بنایا جائے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف کی صاحب کی یہ شکایت جو انہوں نے ابھی چند دن پہلے بھی کی ہے اس میں کوئی وزن ہے، اس میں بالکل کوئی وزن نہیں ہے۔ لیکن چلے ٹھیک، وہ آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ ایک اپنی جگہ، بٹ ایز آف ٹوڈے آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف آج کہاں کھڑی ہے؟ ہمارے سامنے ایل بی ایز کا جو فرسٹ سیریز ہوتی ہے اس میں جو آپ کی پرفارمنس سامنے آتی ہے، ایون ود ان لاہور آپ کے سامنے نمبرز ہیں کہ وہ جتنی ان سے امیدیں لگائی گئی تھی وہ ان امیدوں پر بھی پورے نہیں اتر پائے۔ آپ کے سامنے کہاں غلطی ہوئی ہے؟ کیا تحریک انصاف کو خود بھی اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہیے، اپنی بھی آرگنائزیشنل سکلز کو؟ ہم تو ہر وقت اپنے آپ کو اسیس کرتے رہتے ہیں، مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پاکستان کا جو سیاسی میدان ہے وہ بہت ہی وسیع ہے اور بہت ہی غیر ہموار ہے۔ اس میدان میں بے شمار جنگیں لڑی جا رہی ہیں سیاسی حریفوں کے درمیان، کچھ جنگیں ہم جیت رہے ہیں، کچھ جنگیں کوئی اور جیت رہا ہے، کچھ جنگیں کوئی اور جیت رہا ہے۔ مثال کے طور پر لاہور میں جو قومی اور صوبائی اسمبلی کا جو انتخاب ہوا تھا 122 کے حلقے میں اور 147 میں، وہاں پر کل جو ووٹ پڑے اس میں 1,04,000 ہمیں پڑے، 1,02,000 حکومت کی جماعت کو پڑے۔ ایک قومی اسمبلی کی سیٹ انہوں نے جیتی، ان نتائج کے مطابق ایک صوبائی کی ہم نے جیتی، مگر پھر ہم نے دیکھا لیکن پھر ایاز صادق صاحب اسپیکر شپ کے ووٹس میں 10 ووٹ ان کے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نہیں اب پچھلی دفعہ کے مقابلے میں میں اسی طرف سے آ رہا ہوں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی میدان اتنا غیر ہموار ہے، لوکل باڈیز میں ہم وہ فتوحات حاصل نہیں کر پائے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مگر ہم نے خیبر پختونخوا میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑی زبردست لوکل باڈیز میں ہمیں بڑی اچھی ہمیں نتائج سامنے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی میدان میں ایک سیاسی جماعت کی مقبولیت کو پرکھنے کے سلسلے میں مختلف پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ پیمانوں پر بات کر رہے ہیں، اگر اسی اسکیل پر بات کی جائے تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ شفقت محمود صاحب کو اسپیکر شپ کے لیے کھڑا کرتے ہیں تو آپ کو جماعت اسلامی جو کہ آپ کے اپنے الائنس ہیں ان کے پیچھے وہ بھی ووٹ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور وہ ایاز صادق وہ اسپیکر جس کو کہ آپ نے دھاندلی زدہ کہا وہ 10 ووٹ زیادہ لے کر اس دفعہ آ جاتا ہے؟ اس کی وجہ مجھے افسوس کا کہنا پڑتا ہے کہ جماعت اسلامی کی جو بھی حکمت عملی ہے، جو بھی وجوہات ہیں وہ میری سمجھ سے باہر ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک دانشمندانہ پالیسی ہے جو جماعت اسلامی نے اڈاپٹ کی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک اخلاقی طور پر اس کو سراہا جا سکتا ہے کسی حوالے سے۔ وہ کہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، کہیں ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ان کی معاونت کرنے کی کوشش کی ہے، مگر مجھے سخت مایوسی ہے کہ جماعت اسلامی کا جو رویہ ہے وہ میرے لیے کم از کم قابل قبول نہیں ہے۔ کراچی میں آپ پھر الائنس میں نظر آ رہے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ، مقامی سطح پر ہماری ان کے لوگوں کے ساتھ الائنس ہوئی ہے، مگر قومی صوبائی میں وہ ہمارے آپ جانتی ہیں ہمارے حلیف ہیں، ہماری حکومت میں شامل ہیں، مگر قومی سطح پر ان کا ہمیں ووٹ نہ دینا یا اور انتخابات میں ہماری مخالفت کرنا یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں اسے غیر اخلاقی سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان اصولوں کے خلاف ہے جن کی بنیاد پر ہم نے ان کے ساتھ مل کر خیبر پختونخوا کی حکومت بنائی۔ ٹھیک، ہم بریک پر جائیں گے، بریک سے واپس آنے کے بعد ہم ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے کہ آخر وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے پھر سے ایک طرح کا محاذ آرائی والا ماحول جو ہے وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے سول گورنمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان۔ ناظرین اسٹے ود اس، we'll be right back after a short break۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کور کمانڈر کانفرنس کو بیان دینے کی ضرورت اگر پیش آتی ہے تو آخر یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ حکومت اصلاحات پر توجہ دے؟ نیشنل ایکشن پلان کے مطلوبہ نتائج سامنے نہیں آ رہے، کیا یہ بیان پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت سمجھا جائے؟
हुकूमत खुद एतराफ कर चुकी है कि नेशनल एक्शन प्लान के अहम हिस्से पर अमल दरामद नहीं हो सका। इस सूरत में अगर फौज ने ये मशवरा दे दिया तो उस पर नाराजगी की वजह क्या है? गवर्नेंस बेहतर बनाने के मशवरे को सियासतदान आइन की रूह के मुनाफी क्यों करार दे रहे हैं? क्या नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद सिर्फ फौज की ही जिम्मेदारी समझा जाए? फाटा में रिफॉर्म्स की बात की गई है उनकी प्रेस रिलीज में, और ये नुक्ता नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात में भी शामिल है। सियासी क़यादत को इस पर एतराज क्यों है, इसकी भी वजह समझ में आने से कासिर है हम लोग। अब्दुल कादिर बलोच साहब ने ISPR के बयान को कराची के मामलात से जोड़ते हुए कहा कि हालिया तनाज़े की बुनियादी वजह रेंजर्स के करप्शन के खिलाफ इकदामात और हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां और कराची ऑपरेशन में तेजी है। रेंजर्स ने वाज़े तौर पर कहा है कि कराची ऑपरेशन बंद नहीं हुआ, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। मौजूदा सूरत हाल में इस बयान को कितना अहम समझा जाए, इन्हीं नुकात पर हम बात कर रहे हैं। और फिर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को ये क्यों लगता है कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है? हालांकि आर्मी एक्ट नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का हिस्सा है जिसमें पहले भी तरमीम हो चुकी है। अब क्या मौजूदा सूरत हाल में सिविल मिलिट्री रिलेशंस में किसी बड़ी खराबी या इसे किसी बड़ी एक रिफ्ट का पेश खेमा जो है वो समझा जाए? कुछ हल्के मार्शल लॉ के इम्कान की भी बात कर रहे हैं। क्या मुल्क में इस तरह के हालात नजर आ रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर हालिया तनाज़े के बाद आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का दौरा अमेरिका भी अहम समझा जा रहा है? क्या इस तनाज़े की गूंज वॉशिंगटन तक भी जा सकती है और कितनी नुकसानदेह साबित होगी ये गूंज अगर वहां जाती है? हमें ज्वाइन किया है जनाब निहाल हाशमी साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम निहाल हाशमी साहब। निहाल हाशमी साहब, क्या फरमाइएगा जो हालिया आपके सामने तमाम एक सिनेरियो नजर आ रहा है? ISPR की प्रेस रिलीज है, उनके जवाब में हुकूमती स्टेटमेंट आ जाती है, फिर हम देखते हैं कि रेंजर्स की भी एक स्टेटमेंट सामने आती है, और जिस किस्म का रद्द अमल आता है हुकूमत की जानिब से, आप क्या फरमाइएगा कि अगर गुड गवर्नेंस का कहा गया है या मशवरा दिया गया है फाटा रिफॉर्म्स का, JIT कंक्लूजन्स का, तो इसमें हुकूमत की जानिब से इतना शदीद रद्द अमल क्यों देखने में आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फौज है, जो आर्मी है, वो हुकूमत की एक सब फौज है। तो ये कोई मसला, ये चैलेंज ही नहीं है। और आज बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उन तमाम इदारों में, खा वो फौजी इदारे हों, खा वो सिविलियन इदारे हों। मैं नहीं समझता हूँ कि आप लोगों के पास कोई शायद अब सब्जेक्ट ना हो, काफी सब्जेक्ट है। मोदी अभी दौरा कर रहे हैं इंडिया, उसको कल किसी ने कहा है कि यू डिजर्व टू गेट ए रिस्पेक्ट एज ए लीडर। इन सब सब्जेक्ट से बात की जा सकती है। पाकिस्तान में बहुत सारे बेरी का मसाइल है, और ये सेकंड मसला है फौज से या वहाँ के जो दीगर लोग हैं। ये हमारी मुश्तरका कामयाबी है, ये हमारे मुश्तरका जो जितने भी हम रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, वो सिविलियन फौज सबकी इसमें किरदार है। पाकिस्तान के एक एक अवाम का जिनके जानो माल का नुकसान हुआ है, तो ये कोई इश्यू नहीं है। मैं समझता हूँ कि मीडिया को चाहिए कि पाकिस्तान को और जो बड़े दरपेश है चैलेंजेस, उस पर बात करें। ये कोई ऐसा पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट नहीं है। हाँ, जो लोग इस पे बयान देते हैं, लेकिन निहाल हाशमी साहब, इफ यू अलाउ मी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, का मसला तो है नहीं कि लोगों की जमाबंदी हो। निहाल हाशमी साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? निहाल हाशमी साहब जी, इफ यू अलाउ मी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे सेनेट में जो बातें कही गई हैं, सेनेट की जानिब से क्या स्टेटमेंट सामने आई है, वहां भी ये कहा जा रहा है कि नाअहली अपनी जगह है, लेकिन कोई रियासती इदारा हुकूमत का सुपरवाइजर ना बने। हुकूमत पर जब कोई मुश्किल वक्त पड़ा हम उसके साथ खड़े होंगे। और फिर फरहतुल्लाह बाबर साहब भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा हुकूमत का कोई काम सही नहीं, गुड गवर्नेंस वाकई नापैद है, फॉरेन मिनिस्टर तैनात ना कर सकी है ये हुकूमत, इदारों के सरबराह ही नहीं है, ये नाअहल हुकूमत है। तो आपके अगर अपने सेनेट में ये बातें हो रही हैं, ये गूंज हो रही है, तो अगर फौज की जानिब से भी इन्हीं बातों पर तवज्जो देने का कहा गया है, तो हम क्यों देखते हैं कि सियासतदानों को लगता है कि ये पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत है, या ये आइन को एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, या आइन की हदूद से तजावुज करने वाली बात है? जी, क्या फरमाइएगा? आपकी अच्छी तकरीर है। अब मैं क्या फरमाऊँ, आपने सारी तकरीर कर दी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, फरमाना नहीं चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ फरमा
کہ اگر فرت اللہ بابر صاحب کہے کہ سب اچھا ہے تو ان کا جواب نہیں رہتا نا. اپوزیشن کا کام ہے. فرت اللہ بابر صاحب کی تقریر ہے, ناٹ مائن. ہاں ان کا تو کام ہے. اسی کام کے لیے تو اپوزیشن ہوتی ہے کہ ہمارے ہر اچھے یا برے کام پہ تنقید کریں, اور کرنا بھی چاہیے. اگر وہ تنقید نہ کرے تو پھر اپوزیشن کس بات کے لیے کہلائیں گے؟ وہ تو جسٹیفائی ہے. اور پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی یا سینٹ میں تقاریر کی جاتی ہے اور گورنمنٹ کو اس کی غلطی کوتاہیاں یا اس کی امپروومنٹ کی باتیں کی جاتی ہیں. یہی ایک فورم ہوتا ہے جہاں پہ تمام سیاسی جماعت کے نمائندے, تمام پاکستان کے چنندہ نمائندے جو عوام کے منتخب ووٹوں سے چن کے آتے ہیں, وہ ہماری جواب طلبی کرتے ہیں. یقیناً ہم اپنے اللہ کے بعد اپنے 18-20 کروڑ عوام کو جواب دہ ہیں, اپنے ووٹر کو جواب دیں, آپ کے میڈیا کو جواب دہ ہیں, ہم پارلیمنٹ کو جواب دہ ہیں. ہم بالکل جواب دہ ہیں. اور پارلیمنٹ ہمارے حکومت کے زیر تسلط ہوئی ہے, ایک آزاد اور خود مختار. ہم آپ کے جواب کا رسپانس لے لیتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم آپ کے جواب کا رسپانس لیتے ہیں. نعیم الحق صاحب, آپ نے نہال ہاشمی صاحب کی گفتگو سنی ہے. ان کے مطابق جو ایک ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اب ہم دیکھیں تو 2.5 سال بعد جو ایک محاذرائی کا ہمیں ماحول ختم ہوتا ہوا نظر آیا تھا ارلیئر, اب وہ دوبارہ سے شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک جیسے ہمارا قومی اسمبلی میں کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو انتخابی اصلاحات کی کمیٹی ہے اس میں تمام جماعتیں بشمول ہماری جماعت اور حکومت کے ساتھ مل کر اصلاحات کے حوالے سے نئے قوانین تیار کر رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں قومی اسمبلی وہ ادارہ ہے کہ, اور سینٹ جہاں پہ اب ہمارے کچھ سینیٹر پہنچ گئے ہیں, جہاں پہ لوگ مل جل کر گفتگو کر کے بحث مباحثہ کر کے قوم کی بہتری و بھلائی کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ اہم کردار میں سمجھتا ہوں ہمارے میڈیا کا ہے. اور میڈیا جو ہے اس کے پاس بڑی طاقت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. اور لیکن آپ نے کہا, آپ نے لیجسلیشن کی بات کی نعیم الحق صاحب, تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ بل اپروو ہو جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں, تو پاکستان تحریک انصاف اس کو اپوز کرتی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, دس از آلسو ون آف دا اسٹیپس ٹوورڈ نیشنل ایکشن پلان امپلیمنٹیشن, تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کیوں ہمیں اس امینڈمنٹ بل کو اپوز کرتی ہوئی نظر آئی؟ دیکھیں, پاکستان میں سول لبرٹیز کے حوالے سے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے کچھ قوانین نافذ ہیں جو ہمارے آئین کے اندر موجود ہیں. پھر اسلامی معاشرے میں بھی انسانی حقوق کا ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں, ایک مقام ہے. اور یہ کئی ہمارے جماعت کے ممبروں نے اور جماعتوں کے جو اراکین ہیں انہوں نے مختلف اوقات پر یہ محسوس کیا کہ کچھ قوانین ایسے ہیں جو ان بنیادی حقوق کے خلاف جا رہے ہیں. پاکستان کا آئین موجود ہے, سول پروسیجر کوڈ موجود ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ موجود ہے. تو وہاں پر کچھ لوگوں نے یہ محسوس کیا ہماری جماعت کے کہ یہ آرمی ایکٹ کی جو ترمیم ہے یہ ان آئین کے اس گارنٹی کی نفی کرتی ہے جو پاکستان کے عوام کو حاصل ہے. مگر قومی اسمبلی جو ہے وہاں پر اختلافات ہوتے ہیں, اور یہ اس کی روح ہے کہ جو میجورٹی فیصلہ کرتی ہے پھر وہ قانون بن جاتا ہے, اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. ہم ہمیشہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری رائے میں جو بھی سچ ہے یا صحیح بات ہے, ہم اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے, اور جماعتوں کو بھی یہ حق حاصل ہے. ٹھیک ہے. نہال ہاشمی صاحب, کیا آپ یہاں پر متفق ہوں گے تحریک انصاف سے, جن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو پاکستان آرمی ایکٹ امینڈمنٹ بل اپروو کیا گیا ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے, اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی جو ہے منافی ہوتی ہے, کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے محترمہ, جو باتیں میں محترم نعیم الحق صاحب سے کی میں سب اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ وہ اپنے رائے کا اظہار کریں اور کسی کو یہ حاصل نہیں ہے کہ بزور شمشیر اس کی رائے کو بدل دے. یہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں بھی گارنٹی ہے, اور یہ ہمارے دین کی بھی گارنٹی ہے, اور یہ معاشرتی بھی ہے, اور اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے دانش میں یہ چیز ٹھیک ہے تو انہوں نے ٹھیک کردار ادا کیا ہے. مجھے اس بات سے فخر ہے کہ ہماری جو اپوزیشن ہے وہ بڑی باصلاحیت ہوتی جا رہی ہے, کنسٹرکٹیو چیز سے ہم آگے جا رہے ہیں, ہم صحیح کردار اور صحیح رول ادا کر رہے ہیں. یہ آپ سمجھنے کے لیے آپ جمہوری انداز اور پارلیمانی سیاست شاید ابھی آپ اس میں اتنی مہارت حاصل نہیں کر سکے, اس لیے شاید آپ سمجھ نہیں پا رہی ہیں, مگر وقت آنے پہ آپ یہ چیز سمجھ جائیں گے. مجھے امید ہے کہ
हमारी जमहूरियत और हमारी पार्लियामेंट अपना फाल किरदार अदा करेगी और हमारे अंदर जो कमी कोताहियां हैं उसे हम इम्प्रूव करेंगे। और यही वो लोग हैं जो हमें आईना दिखाएंगे। हम इंसान है, फरिश्ते नहीं है, और हर जगह पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। कभी कोई ये नहीं कह सकता है कि आई एम द बेस्ट। बेस्ट होने के लिए हो सकता है, तो बेस्ट होने के लिए आपको गुंजाइश रखना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो पार्लियामेंट है उसने बड़ा बाल किरदार अदा किया है ये गवर्नमेंट के लिए और दहशत। लेकिन निहाल हाशमी साहब, आपने पार्लियामेंट की बात की और हम देखते हैं कि वजीर आजम साहब जो है वो राहील शरीफ साहब से तकरीबन 62 मीटिंग्स करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर कैबिनेट और नेशनल असेंबली में उनकी अटेंडेंस देखी जाए तो वो इतनी इफेक्टिव नजर नहीं आती है। तो इससे क्या समझा जाए कि वजीर आजम साहब कैबिनेट और पार्लियामेंट से ज्यादा आर्मी चीफ साहब से मीटिंग्स को ज्यादा अहमियत देते हैं? पार्लियामेंट और कैबिनेट जिसके फाल होने की और जिसकी सुप्रीमेसी की बात हम सुनते हुए नजर आते हैं, उसमें वुज़रा की अटेंडेंस ही पूरी नहीं होती है, उसमें आपके अपने वुज़रा भी हाजिर होते हुए नजर नहीं आते। आपको ये समझने की जरूरत है कि पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म साहब लेजिस्लेशन का काम करवाते हैं। पार्लियामेंट आइन साजी करती है, इंतजामी उमूर नहीं चलाती है। इंतजामी उमूर चलाने के लिए वज़ीर आज़म साहब को दीगर महकमे के साथ राब्ता बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। और खास करके जब हमारे हालात जंग में हो और जहाँ पे हमारे फौजी जवान और हमारे सिटीजन अपनी जानों का कीमती जानों का नुकसान पेश कर रहे हैं और जहाँ पे हमारे बॉर्डर के पहाड़ के दुश्मन बैठे हैं, जहाँ वो राहिल शरीफ से मीटिंग करें, क्या इंडियन आर्मी चीफ से मीटिंग करें, बहुत अच्छा करते हैं। क्या अगर वो अपने मीटिंग करते हैं ठीक, हम आपके जवाब का रिस्पॉन्स लेंगे। राहत लतीफ साहब, आपने यहाँ पर दोनों जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव और अपोजिशन रिप्रेजेंटेटिव, उनकी बात सुनी है। क्या आपको भी नहीं लगता कि जिस पार्लियामेंट और कैबिनेट और ईवान की सुप्रीमेसी की बात हमें ये लोग करते हुए नजर आते हैं, वहां पे अगर वुज़रा की अटेंडेंस देखी जाए या वजीर आजम की अटेंडेंस देखी जाए या इवन अगर हम इमरान खान साहब की अटेंडेंस भी देखें तो वो ना होने के बराबर है? तो ऐसे में किस पार्लियामेंट और किस कैबिनेट की सुप्रीमेसी की बात यहाँ से सामने आती हुई नजर आती है? देखिए जी, बात यह है कि हमारी जो पार्लियामेंट है जिसमें अपोजिशन भी है, ये मसले जो आज सामने जो आप डिस्कस कर रही हैं हमारे साथ, उन मसले के साथ डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो पार्लियामेंट का है। ये क्या नेशनल एक्शन प्लान जो है ये पार्लियामेंट ने पास नहीं किया हुआ? क्या ये पार्लियामेंट का हक नहीं है पता करने के लिए कि क्यों इसके ऊपर अमल नहीं हो रहा? क्या ये नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको जो अगर नहीं मिले इतनी देर से, जिसमें चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बुलाते हैं, क्या उस पर उनको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए? क्या वो तमाम जो एजेंसीज जिनका ताल्लुक है डिफेंस के साथ, जिसमें तमाम ये हमारी कौमी जो क़यादत है वो आके वहाँ पर बैठ के तो उसमें डिस्कस करती है, उसने भी डिस्कस नहीं किया कि उन्हें मिले नहीं हैं, साल हो चुका नहीं मिले, तो फिर ये बताइए आप कि ये इस वक्त क्यों ये एक फटा डाला जा रहा है फौज और हुकूमत के दरमियान खामखा के बीच में? जबकि वजीर आजम और आर्मी चीफ की 62 मीटिंग्स हुई है, 62 मीटिंग्स हुई है। वो इंडिविजुअल मीटिंग्स है ना, लेकिन आप एक इदारा बनाया हुआ है। तो फिर कैसे ये समझा जाए कि वजीर आजम आर्मी के साथ ताल्लुकात को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं अवामी इश्यूज पर या अवामी मसाइल के ईवान में जाने पर? देखिए जी, बात यह है कि जो सिक्योरिटी का मामला है उसके एडवाइजर तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, और तो कोई और बंदा हो नहीं सकता। कोई आदमी कोई और इसके बारे में कौन बात करेगा? सिक्योरिटी के बारे में क्या वहाँ पे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ये तो तमाम एक मसले। ये इनके एडवाइजर हैं, साथ ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, साथ वो एक क़यादत भी कर रहे हैं, अपनी फौज की कर रहे हैं। सो जो मसले सामने आ रहे हैं आपके सामने ये चल रही हैं, ये तो हमारी जो अगर पार्लियामेंट को इतना ही है सिलसिला है कि जी हाँ ये क्यों ये चीज़ ये बताई गई है, तो भाई फिर आप पता करते। साल से तो आपको मालूम नहीं है कि जो अदारे बनाए गए सिक्योरिटी के लिए वो तो उसके ऊपर तो हमारे अभी तक वो उनको इकट्ठा ही नहीं कर सके आप कि आप उनके सामने डिस्कस हो चीज़ों को। तो इसके ऊपर क्यों आप खा बीच में? अब ये सिर्फ डाइवर्ट करने की बात है, अटेंशन को डाइवर्ट करने की, क्योंकि अब वो उन लोगों के ऊपर हाथ भी आने वाला नजर आता है जो लोग समझते थे कि हम उबर रहे हैं इस चीज़ से, उनके ऊपर। तो इसलिए उन्होंने एक और डाइवर्शन से शुरू कर दिया है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हर एक चीज़ के ऊपर डाइवर्शन हो जाती है, सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। ये डाइवर्शन टैक्टिक भी हो सकता है नहीं मुल्क साहब, लेकिन ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि हम अगर देखें नेशनल असेंबली में वुज़रा की अटेंडेंस, वुज़रा की प्रेजेंस का होना एक बहुत बड़ा इशू है। इसमें इमरान खान साहब भी आते हैं।
کیا وجہ ہے کہ ہمیں وہ افیکٹونیس نظر نہیں آتی پارلیمنٹ میں؟ عمران خان صاحب کی کسی کمیٹی کے وہ ممبر نہیں ہیں. آبویسلی اگر پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے، وہاں پہ آ کر آپ عوامی ایشوز کو سنیں گے نہیں، ان کی لیجسلیشن کو دیکھیں گے نہیں، تو آگے آپ جا کے ڈیلیورنس کیسے دے پائیں گے ایز این اپوزیشن؟ دیکھیں، ہماری قومی اسمبلی کی جو پاکستان میں تاریخ رہی ہے اس میں قومی اسمبلی نے کبھی بھی، اور میں سن 88 سے لگا لیں یا اس سے پہلے بھی لگا لیں، سنجیدہ طور پر پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے قانون سازی نہیں کی. اب 300-400 ممبر ہوتے ہیں، 300-350 ممبر، ایک ممبر اگر بولنا بھی چاہے تو اسے چند منٹ سے زیادہ نہیں ملتے اور پھر مہینے کے بعد اس کی باری آتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بے شمار جرمنٹس ہوتی ہیں اور جو قواعد ہیں اور ضوابط ہیں ان پر کافی لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی کو مؤثر بنانے کے لیے تمام جماعتوں کو اثر نو غور کرنا پڑے گا کہ کس طرح قومی اسمبلی کے جو سیشنز ہیں وہ بامقصد اور بامعنی بنائے جائیں اور عوام کی فلاح کے لیے قانون سازی کی جائے. یہ کوئی ایک حکومت یا ایک اپوزیشن پارٹی یہ نہیں کر سکتی، یہ سب کو مل کے کرنا پڑے گا، مگر حکومت کا اس میں ایک بہت ہی مرکزی کردار ہے. جہاں تک لوگوں کے نہ آنے کا سوال ہے، وزیر اعظم صاحب تو آپ جانتی ہیں حکومت چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی جو قائدین ہیں، عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ ان جاتے ہیں جب اہم کچھ مباحثہ ہو رہا ہو، جب اگر وہ یہ آدمی کو سوچے کہ میں 4 گھنٹے بیٹھوں گا اسمبلی میں اور نہ بول پاؤں گا، نہ کسی بحث مباحثے میں حصہ لے پاؤں گا، تو اس کے ذہن میں یہ فیلنگ پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا شاید جانا اتنا مؤثر نہیں ہوگا. تو وہ اس لحاظ سے ان کی جو اٹینڈنس ہوتی ہے، ہم نے دیکھا کہ آئے اور چلے گئے. یہ میں خود اسمبلی میں خان صاحب کے ساتھ کئی دفعہ گیا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کا مجموعی طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک مشترکہ ہے. ایک ہمارے پاس وقت بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ایک جو سٹیٹمنٹ خورشید شاہ صاحب کی سامنے آتی ہے کل، وہ ہمیں کہتے ہوئے نظر آئے کہ اب ڈکٹیٹرز کا اور مارشل لاء لگنے کا زمانہ نہیں رہا، اب وقت بدل چکا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی قسم کا مارشل لاء جو ہے وہ اس کے لگنے کا خطرہ ہے، جس کو کہ خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ وائس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ میرے علم میں ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ جس کی بنا پر میں اس قسم کی قیاس آرائی کر سکوں. خورشید شاہ صاحب کا اپنا خیال ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت مارشل لاء لگنے کا کوئی امکان ہے، اور میں اپنے بھائی کی بات سے لیکن کیا آپ متفق ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ سے کہ اب وہ زمانے نہیں رہے، اب وہ وقت نہیں رہا؟ نہیں، اس مسئلے کو اتنا اٹھا دیا گیا ہے کہ پتہ نہیں کون سی قیامت آ گئی ہے کہ کمیونکے میں ایک اللہ افطری ہوں. تو میرے بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں راحت لطیف صاحب کہ میڈیا کا بھی ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے کہ وہ اس بات کو اس حد تک سنجیدگی سے لے جس کی یہ مستحق ہے. اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے زیادہ اس میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، ہمیں ابھی تک ایک قوم کی تعمیر نو کرنی ہے. یہ مواقع فراہم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میڈیا پر اس بات کو اگر کوئی اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو یہ موقع بھی نہیں دینا چاہیے. راحت لطیف صاحب، آپ کیا فرمائیے گا؟ کیا کچھ آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اب آرمی چیف جو ہیں وہ امریکہ کا دورہ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ جو پریس ریلیز آتی ہے اس کی ٹائمنگز پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ وائی ناؤ جسٹ بیفور دا آرمی چیف یو ایس وزٹ؟ کیا کسی قسم کا کوئی پریشر ٹیکٹک ہے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سنس جو باقی پارٹیز تھیں مسلم لیگ نواز کے مقابلے میں، پاکستان پیپلز پارٹی لے لیں یا تحریک انصاف لے لیں، ان کا جس طرح سے یہ اوپر جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی ان کے مقابلے پر، اب حالیہ لوکل باڈی الیکشنز اور ایک سیریز آف بائی الیکشنز کے بعد وہ ایک جو ہائپ کریٹ ہوئی تھی وہ ان تمام پارٹیز کی ایک ایک کر کے نیچے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، فی الحال ڈپ نظر آ رہی ہے. تو آرمی کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ نون لیگ کو تھوڑا سا جو ہے جیسے کہتے ہیں زمین پر لانے کی کوشش ہے؟ یہ نہیں، میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے دیکھیے، ایک تو فوج آپ کی اپنی ہے، کوئی فوج پرائی نہیں ہے، آپ کی اپنی ہے. فوج ایک گورنمنٹ کا حصہ ہے، امپورٹنٹ ٹول ہے یہ، جس کو استعمال کرتے ہیں کس لیے کہ آپ اپنی جو سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کرو، اور انٹرنلی کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں ضرورت ہو تو آپ اس کو اپنی آ کے یہاں پہ کام کرو. اگرچہ ہماری فوج تو پولیوز کے معاملے میں آ جاتی ہے، بیچ میں آ جاتی ہے، وہ مردم شماری کرانی ہو تو اس میں بھی آ جاتی ہے، وہ بات علیحدہ ہے. لیکن کیا آپ اس کو کریکٹ کریں گے اس پریس ریلیز کی ٹائمنگ کو جو آرمی چیف کا دورہ امریکہ ہونے جا رہا ہے، 5 دن کے دورے پر وہ جانے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ایک سوال یہ ہے کہ یہ ایک فوج ہے جو کہ اس چیز کو لڑ رہی ہے، کر رہی ہے. اس فوج کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ایکشن پلان کے اوپر آپ یہ عمل کریں. جب آپ نیشنل سیکورٹی کونسل بھی نہیں بلا رہے،
जब आप कोई और भी सिक्योरिटी के अदारे जहाँ पे नहीं बुला रहे उनको डिस्कस करने के लिए, उन्हें स्टेटमेंट ये एज ए क्यों नहीं स्टेटमेंट दे सकते? आदमी अगर डिसएग्री नहीं करता किसी चीज़ के साथ, उन्होंने कोई हथियार तो नहीं उठा लिए, बाहर तो उठा लिए, हमने हथियार उठा लिए हैं इसलिए कि हुकूमत ने ये काम नहीं किया, ये ऐसी बात नहीं है। बात हुई, बात के बारे में उन्होंने बात किया और मेरी फुली जस्टिफाई, यही नहीं बल्कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं जो पंजाब के, मैं समझता हूँ उनकी मैं दाद देता हूँ। देखो उन्होंने माना है कि हाँ हमारी जो कोताही है इसके बीच में, गवर्नेंस के बीच में, तो ये देखिए अगर वो मान चुके हैं चीज के बारे में तो ये बड़ी बात नहीं है कहना कि हम बैठे हुए यहाँ पर हम फोरम के बीच में ये कहते हैं कि गवर्नेंस हमने लगाई हुई है, और आज जो हमारी नेशनल असेंबली है उसमें जो अपोजिशन है वो बोले देखो जी ये तो हमारे ऊपर धब्बा है, ये फौज कैसे बात कर सकती है, क्यों स्टेटमेंट? अजीब बात है भैया। टीम वर्क की भी कमी नजर आ रही है, शायद कम्युनिकेशन जो है वो भी एक उसका भी खला नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया राहत लतीफ साहब आपका, नईमुल हक साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, और निहाल हाशमी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, मैं एक स्टेटमेंट सामने रखना चाहती हूँ जो हुकूमती प्रेस रिलीज में सामने आती है। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक तमाम हुकूमती पॉलिसीज का मरकज बेहतरीन गवर्नेंस है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू समझी जाए तो क्या वजह होती है कि नेक्टा अभी तक 32 अरब के लिए इंतजार में बैठा है? क्या वजह होती है कि हमारी बेटियां थानों के सामने खुदसोजी करने पर मजबूर है? क्या वजह होती है कि पाकिस्तान की मां अस्पताल की सीढ़ियों पर बच्चे को जन्म देने पर मजबूर नजर आती है? अगर हुकूमती तरजीहात सही हैं और गवर्नेंस सही है तो फिर क्या पाकिस्तानी स्कूल्स, पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स, पाकिस्तानी कोर्ट्स डिलीवर कर रहे हैं या नहीं? ये हम सब के लिए एक सवालिया निशान जरूर है। आज के लिए इतना ही। सी यू ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।